شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے بتفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم کو ایک وقت مقرر تک متاع نیک سے بہرامند کرے گا اور ہر صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی کی داد دے گا۔ اور اگر روگردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ دیکھو یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے پردہ کریں۔ سن رکھو جس وقت یہ کپڑوں میں لپٹ کر پڑتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے، وہ تو دلوں تک کی باتوں سے آگاہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی، یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔
سے عذاب روک دیں تو کہیں گے کہ کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے؟ دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا پھر ٹلنے کا نہیں، اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لیں تو نا امید اور نا شکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ آہا سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئی، بے شک وہ خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ ہاں، جنہوں نے صبر کیا اور عمل نیک کیے یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ اے تم کچھ چیز وہی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے چھوڑ دو، اور اس خیال سے تمہارا دل تنگ ہو کہ کافر یہ کہنے لگے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف نصیحت کرنے والے ہو اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی دو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ اللہ کے علم سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تمہیں بھی اسلام لے آنا چاہیے۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفِ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد، اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہوا۔ أفمن كان
في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بھلا جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتے ہوں اور ان کے ساتھ ایک آسمانی گواہ بھی اس کی جانب سے ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، تو کیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے؟ یہی لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اور فرقوں میں سے اس سے منکر ہو تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو تم اس قرآن سے شک میں نہ ہونا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے؟ ایسے لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا۔ سن رکھو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. جو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں۔ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. یہ لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ اللہ کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے۔ اے پیغمبر، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے۔ أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. یہی ہے جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اور جو کچھ وہ اس طرح کیا کرتے تھے وہ اسے جاتا رہا۔ لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی، یہی صاحب جنت ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. دونوں فرقوں یعنی کافر و مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو ایک دیکھتا سنتا، بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت عذاب علیم کا خوف ہے۔
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون اور جو امانتوں اور اقراروں کو محفوظ رکھتے ہیں، والذين هم على صلواتهم يحافظون اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، أولئك هم الوارثون یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی گوٹی بنائی، پھر گوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا، تو اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے۔ ثم إنكم بعد ذلك لميتون پھر اس کے بعد تم مر جاتے، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔ ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين اور ہم نے تمہارے اوپر کی جانب 7 آسمان پیدا کیے اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون اور ہم نے آسمانوں سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا اور ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینے میں پیدا ہوتا ہے، یعنی زیتون کا درخت کہ کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور تمہارے لیے 4 پایوں میں بھی عبرت اور نشانی ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے،
اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو وعليها وعلى الفلك تحملون اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم ڈرتے نہیں وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تمہیں جیسا آدمی ہے تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا ہم نے اپنے اگلے باپ دادا نے تو یہ بات کبھی سنی نہیں إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو موت تو یاد ہی نہیں موت تو یاد ہی نہیں وہ آخرت کا دن بھی یاد نہیں انہیں بات یاد نہیں ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جو حضرت خواجہ اویس کرنی نے فرمایا تھا کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن دیدار ہوگا سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں حضرت اویس کرنی سے ملنے کے لیے آئے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے تھوڑی دیر پاس بیٹھے بات چیت ہوئی اور بات کر کے حضرت اویس کرنی عرض کرنے لگے سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی شیر خدا کو اب آپ دونوں واپس تشریف لے جائیں واپس تشریف لے جائے میں قیامت کی تیاری کروں میں قیامت کی تیاری کر لوں پھر مانے لگے کہ وہ میں قریب ہے جہاں اس مالک کا دیدار ہونے والا ہے مجھے اس دیدار کی تیاری کر لینے تھی اس دیدار کے لیے تیار ہو کے جانا ہے ہم وہ دن بھول گئے وہ دیدار بھول گئے کہ اس دن دو قسم کے لوگ ہوں گے آگے وہ ہوں گے جن کے لیے فرشتوں کو حکم ہوگا فرشتوں یہ میرے راستے پر ان کو ایک طرف کر لو میں پردہ اٹھا کے انہیں اپنا دیدار ادا کرتا ہوں یہ میرے دیدار کے لیے روتے تھے یہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے رہتے تھے یہ اپنے بستر میری خاطر چھوڑ دیتے تھے میرے لیے چوکتے تھے انہیں ایک طرف اکٹھا کر دوں میں آج پردہ ہٹا کر انہیں اپنا دیدار عطا کرتا ہوں اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے موجہ انہیں ایک طرف کر دو اور انہیں بتا دو کہ آج تمہارے لیے میرا دیدار نہیں ہے ہم کہیں انہیں میں نہ ہو جاتے
جنہیں دیدار سے محروم کر دیا جائے گا. اب کئی ان لوگوں میں سے تو نہیں جنہیں دیدار سے محروم کر دیا جائے گا. ہمارے حالات تو ایسے ہی ہیں، ہمارے شمولیت تو ایسے ہی ہے، ہمارے دن راتیں تو ایسے ہی ہیں. اور جنہیں اس دیدار کی فکر ہے وہ عرض کرتے ہیں حضرت فاروق اعظم کی صحبت ہے، حضرت علی شیر خدا کی صحبت ہے، وہ ایسے ہیں، ادنا لوگ نہیں. حضور کے جتنی قدر سے آگے کہتے ہیں. اور اگر وہ بحث کرنے کا بات کچھ میرے بھائیوں بس اب صحبت ہو چکی، آپ تشریف لے جائیں، مجھے دیدار کی تیاری کر لیتے ہیں. یہ بچپن ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، 16 میں وہ قناعتاً من لدنا، ہم نے بچپن ہی سے خشیت دے دی تھی، گریا ازاری ذوق و شوق کا رونا دھونا دے دیا. حق ہوتا ہے، حق کو کسی کی خاطر نہ مانا جاتا ہے، نہ کسی سے اختلاف کی وجہ سے اسے جھٹلایا جاتا ہے. حق کے ماننے کا نام ایمان ہوتا ہے. بڑی نعمتیں اللہ نے انسانوں کو دی ہیں، مگر نبی کی ولادت سے بڑی نعمت عالم انسانیت کے لیے کوئی نہیں، کیونکہ نبی کی ولادت کے باعث انسانیت کو ہدایت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائے جاتے ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ہم کلام ہوتا ہے، اپنا کلام اتارتا ہے، اللہ اپنا امر اتارتا ہے. اور نبی کی ذات بندے اور اللہ کے درمیان رابطہ و واسطہ بنتی ہے. بندے اللہ سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ نہیں کٹا ہوا ہوتا. وہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو بندوں کو پتہ ہو یا نہ ہو ہر صورت و شہرت کے قریب ہے، مگر سوال ہے کہ اس کے قریب ہونے کا شعور کون دے گا؟ اس قرب کی جو لذتیں اور حلاوتیں ہیں، اس قرب کی جو برکتیں ہیں، اس قرب کی جو معرفت ہے، اس قرب کا جو ادراک ہے اور اس قرب کے فہم تک جو رسائی ہے، وہ کون دے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ یہ رسائی، یہ معرفت اور یہ سوجھ بوجھ اپنے نبی کے ذریعے عطا کرتا ہے. وہ رب ہے، بندے کا خالق ضرور ہے، مگر اپنے عام بندوں سے ہم کلام نہیں ہوتا. اللہ کبھی اپنے بندے سے کلام نہیں کرتا، عام بندوں سے کلام نہیں کرتا. میں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اللہ کسی بشر کی یہ شان، مجال اور طاقت اور صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے ہم کلام. آپ اس آیت کے پر غور کیجئے، اسلوب بیان کیا ہے، ورنہ جس طرح مضمون شروع کیا اسی سمت چلنا چاہیے تھا. بیان بات شروع کی کہ کسی بشر، کسی انسان کی یہ مجال نہیں، بات کس طرح شروع کی؟ تو سیاق کلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر بات یوں کی جائے کہ کسی انسان کی یہ مجال نہیں، تو آگے کہنا چاہیے کہ وہ اللہ سے کلام کر سکے. کسی انسان کی یہ طاقت اور مجال نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کر سکے. مگر ابتدا یوں کی کہ کسی انسان اور بشر کی یہ مجال نہیں، اور اگلا حصہ کس چیز کی مجال نہیں، وہاں انداز کلام تبدیل کر دیا. مجال بندے کی نہیں، کس چیز کی؟ فرمایا ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرے. یعنی کسی بندے کی یہ شان اور استعداد ہی نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے. الا واحیا، اب الا مگر کے بعد 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں، اور وہ تینوں صورتیں نبوت اور رسالت کی.
تو اعلان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ خالق تو سارے بندوں کا اور ساری کائنات کا اور ساری مخلوقات کا ہے، مگر وہ براہ راست اپنی مخلوق سے اور اشرف المخلوقات اپنے پیدا کیے ہوئے انسان سے بھی کلام نہیں کرتا، کلام نہیں کرتا، کیونکہ بندے کو یہ استعداد حاصل نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ تو باری تعالیٰ جب تیرے بندے ہیں اور تو ان تک اپنا کلام پہنچانا چاہتا ہے، ان سے اپنی بات پہنچانا چاہتا ہے، اپنا امر انہیں پہنچانا چاہتا ہے، اپنی رہنمائی انہیں دینا چاہتا ہے، اپنا حکم دینا چاہتا ہے، انہیں اپنی بندگی کے آداب سکھانا چاہتا ہے، جب یہ ارادہ فرماتا ہے تو لا محالہ ان سے کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان سے کمیونیکیٹ کیسے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا there is no direct communication، میری کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن اپنے بندوں سے نہیں ہے۔ اس گورکھ دھندے کو نکال دو ذہن سے، فتنے کو نکال دو۔ اللہ نے فرمایا میں کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن اپنے بندے سے نہیں کرتا۔ پھر کیا کرتا ہوں؟ جب ارادہ کرتا ہوں الا وحیا، بندوں کے اور اپنے درمیان ایک ہستی کو انسانوں میں سے، مخلوق میں سے، برگزیدہ محبوب مقرب انسانوں میں سے ایک کو منتخب کر لیتا ہوں، اسے منصب نبوت پہ فائز کرتا ہوں اور اپنے بندوں کے درمیان ایک نبی کو واسطہ بنا دیتا ہوں۔ تو واسطہ بنانا اللہ کی سنت ہے، وسیلہ قائم کرنا اللہ کی سنت ہے۔ اللہ اپنی مخلوق سے اپنی کمیونیکیشن کے لیے اپنے نبی کو واسطہ مقرر کرتا، حالانکہ وہ واسطے اور وسیلے کا محتاج نہیں ہے۔ وہ چاہے تو بغیر واسطے کے کلام کر لے، وہ قادر مطلق ہے، محتاج نہیں ہے، قادر مطلق ہے، مگر اس کی سنت یہ نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرے۔ وہ کرتا ہے پیغمبر کے ذریعے، نبی کے ذریعے، رسول کے ذریعے، اور جس سے وہ کلام کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ اس کے کلام کی شان بھی دیکھیے پھر کیا ہے۔ باری تعالیٰ تو اپنے بندوں سے خود کلام کیوں نہیں کرتا؟ سمجھنے والی بات ہے۔ تو وہ ہمیں مفہوم سمجھا رہا ہے قرآن کے ذریعے، اس لیے ہر بندے سے کلام نہیں کرتا کہ میرا کلام کوئی تمہارے کلام جیسا تھوڑی ہے، اللہ کا کلام ہے جس سے میں مخاطب ہو جاؤں اور جس سے میں کلام کر لوں۔ اور تم بلاتے ہو نا بھائی بات سن، ارے یہ بات لے، یہ پیغام لے، میری بات سن، میرے قریب آ، ذرا یہ کہنا مان، یہ پیغام پہنچا دے، جس سے میں بلا کے اس سے بات کر لوں، میری بات کرنے سے وہ نبی ہو جاتا۔ اللہ جس سے کلام کر لے وہ نبی ہے۔ اب اس کلام کی شکلیں ہیں، کبھی وہ اس کو وحی کہتا ہے، کبھی یرسل رسولا کہتا ہے کہ رسول فرشتہ بھیج کے کلام کرتا ہے، کبھی وحی کے ذریعے کلام کرتا ہے، کبھی من وراء حجاب، کبھی پردے کے پیچھے طور کی چوٹی پر حضرت موسیٰ سے کلام کرتا ہے، کبھی فرشتہ بھیج کر ہر نبی اور رسول سے کلام کرتا ہے۔ 3 صورتیں بتائی ہیں اس نے کلام کرنے، فرشتہ بھیج کر کلام کرنا ہر نبی کے لیے ثابت ہو گیا، ہر نبی کی طرف فرشتہ بھیجا کلام کیا، تو یہ طریقہ بھی آ گیا۔ پھر فرمایا من وراء حجاب، ایک طریقہ یہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہوں، چھپ کر، جلوہ نہیں کراتا، بات سناتا ہوں۔ تو پردے سے پیچھے جس سے کلام کیا وہ موسیٰ ہو گئے علیہ السلام، طور پر وہ موسیٰ ہو گئے۔ فرشتہ بھیج کر جس سے کلام کیا وہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سب پیغمبر ہو گئے، ہر ایک سے فرشتے کے ذریعے کلام کیا۔ تو 2 صورتیں ہو گئیں۔ اب تیسری صورت بیان فرمائی الا وحیا، یا اس سے بات کرتا ہوں۔ تو پردے کے پیچھے سے بات کرنا بھی مراد یہاں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا ذکر الگ آ گیا ہے من وراء حجاب، اور فرشتے کے ذریعے بات کرنا یہ بھی الا وحیا کا معنی نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول فرشتہ بھیج کر کلام کرنے کا بھی اسی آیت میں ذکر الگ آ گیا ہے۔
جب بذریعہ فرشتہ کلام کرنے کا ذکر دیا گیا، پردے کے پیچھے سے کلام کا ذکر دیا گیا، تو پھر جو کہا کہ بات کرتا ہوں وہی بھیجتا ہوں، یہ بغیر واسطے اور بغیر حجاب کے کلام کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ یہ کس سے کیا؟ وہ صرف ایک ذات ہے جس کا نام مصطفیٰ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا، ارشاد ہوا کہ میں عام بندوں سے کلام نہیں کرتا، نبی سے کرتا۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہوئے، اور ان کی نبوت، کیونکہ ان کو وہ اللہ کے کلام کے متحمل ہوتا ہے نبی، اللہ کی ہدایت اس کو آتی ہے، کلام آتا ہے، اللہ کا امر آتا ہے، اس کو نہیں آتا ہے، پیغام آتا ہے، کتاب آتی ہے۔ اللہ جو کچھ مخلوق تک پہنچانا چاہتا ہے وہ اپنے نبی کو، اور نبی کو حکم ہوتا ہے کہ وہ زبان نبوت اور زبان رسالت کے ذریعے آگے ابلاغ کر دے، امت کو پہنچا دے۔ تو گویا نبی اور رسول ایک انڈسپینسیبل واسطہ ہوتا ہے خالق و مخلوق کے درمیان۔ یہی نکتہ سیدنا امام جعفر الصادق نے بیان کیا، جس کو قاضی اعجاز نے الشفا میں لکھا، یہی نکتہ بیان کیا۔ اور یہ عقیدہ آج کا نہیں، یہی عقیدہ حضور علیہ السلام کا اور صحابہ کرام کا سمجھایا ہوا عقیدہ۔ میں عرض کر رہا تھا، اس وجہ سے نبی کی پیدائش دنیا میں اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے کہ نبی کے واسطے سے بندوں کو اللہ ملتا ہے، نبی کے واسطے سے بندوں کو اللہ ملتا ہے، اس کی معرفت ملتی ہے، اس تک رسائی ہوتی ہے۔ اس چٹ کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور اس چٹ کو اسی موضوع کے ساتھ ملا کر مضمون ختم کر دوں گا، اور سارے خطاب کا اہم ترین حصہ پھر یہ چٹ بن جائے گا۔ میں نے تمہیں کہا نا کہ اس نے نہ بندگی میں حضور کا کوئی مثل بنایا، نہ محبوبیت میں کوئی مثل بنایا، تو اس پر یہ چٹ آ گئی ہے کہ اگر ایسی ہے بات تو علامہ صاحب قل انما انا بشر مثلکم کی تفصیل بتا دیں گے کہ اللہ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم کہ تمہارے جیسا، فرما دیجیے محض، تو اس کی تفصیل بتا دیں۔ تو چلو اب موضوع کو تھوڑا سا اس گلی میں ڈال دیتے ہیں، تمہارا کیا ہے؟ ذرا اس گلی کا بھی یہ بشر مثلکم، بیٹے سنیں، بشر مثلکم کی گلی کا چکر لگا دیتے ہیں اور پھر آپ کو سلام کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ اس گلی کا بھی چکر لگوا دیتا ہوں، اور بات کو توجہ سے سنو۔ یہ جو موضوع انما انا بشر مثلکم، یہ آیت کریمہ، اس کے اندر اتنے معارف ہیں، اتنے معارف اور لطائف ہیں کہ شاید 2 گھنٹے کے 10 خطاب بھی کروں تو صرف انما انا بشر مثلکم کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی۔ 2-3 گھنٹے کے 10 خطاب کی پوری سیریز بھی کروں تو شاید یہ مضمون مکمل نہیں ہوگا، لہذا اس میں سے تھوڑا سا وقت ہے تو ایک دانہ سمجھا دیتا ہوں، تسبیح میں سے بولیے ایک دانہ سمجھا دیتا ہوں، اور وہ ایک نیا سا دانہ سمجھاتا ہوں جو پہلے کبھی نہ سنا ہو نہ پڑھا، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ نئی بات بتائی تھی، اور یہ بھی ہمیشہ کے لیے ابتدا بشر مثلکم کا حل ہو جائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون۔ میں نے کہا تھا نا ایک نئے انداز سے بات سمجھاؤں گا تو بڑی توجہ سے سمجھیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، اور اللہ نے بشر کو پیدا کیا بجتی مٹی سے، اور بجتی مٹی بھی وہ جو بودار سیاہ گارے سے تھی، بودار سیاہ گارے سے، اس سے بجتی مٹی اور اس سے بشر بنانا، یہ ہے بشریت۔
تو انسان کا جو پیکر بشریت ہے وہ اللہ پاک نے اس میں سے بنایا ہے. اور یاد رکھ لیں کہ یہ جو انسان ہے یہ صرف بشر نہیں ہے. وہ یہیں سے فرق شروع ہو جائے گا. بشر ہے اور صرف بشر نہیں ہے. دو باتوں میں فرق ہے یا نہیں؟ ایک ہے کہ کہا جائے کہ صرف بشر ہے، ایک کہا جائے کہ نہیں بشر ہے پر صرف بشر نہیں ہے. تو زمین آسمان کا فرق ہو گیا. تو انسان بشر ہے مگر صرف بشر نہیں. تو اگر صرف بشر نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی مقام پر قرآن مجید میں کہ جب بشریت بنائی انسان کی تو سیاہ بودار گارے سے بچتی مٹی سے بشریت بنائی. اور جب بشریت کا پیکر بنا لیا، اگر یہ پیکر بشریت صرف یہ ہوتا تو کبھی فرشتوں کو سجدہ کرنے کا نہ کہتا. اگر انسان صرف یہی کچھ ہوتا، صرف بشر ہی ہوتا تو کبھی فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم نہ دیتا. اس کے ساتھ آگے فرمایا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. یہ اس مٹی سے بشر بنا کر، تو بشر صرف ایک چراغ دان ہے، جسم ہے، پیکر ہے. بشر کا پیکر بنا کر پھر فرمایا اس کے اندر میں اپنی روح کا چراغ جلاؤں گا. فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا میں اپنی روح داخل کروں گا. پیکر بشر کا اور روح اندر اللہ کی. جسم پیکر بشریت کا اور اندر روح نفخت فیہ من روحی، اپنی روح داخل کروں گا، پھونکوں گا. اب اللہ تو سے پاک ہے تو مراد اس سے یہ ہے کہ اپنے نور کا چراغ روشن کروں گا، اپنے نور کا اور اپنی صفات کا چراغ روشن کروں گا. تو اللہ نے بشریت کا پیکر بنا کر اندر اپنے نور کا چراغ جلا دیا. نفخت فیہ من روحی، جب اللہ نے اپنے نور کا، اپنی صفات کا جب چراغ جلا دیا تو تب فرمایا فقعوا لہ ساجدین، اب اس کو سجدہ کرو. تو گویا سجدہ کرنے والوں نے، تو جس کو سجدہ ہوا وہ تو اللہ کی ذات کے لیے حکم تھا، مگر اب تعظیم کا سجدہ جب آدم علیہ السلام کو ہوا تو ان کے دو رخ تھے. ظاہر میں وہ بشر تھے، جو اللہ پاک نے فرمایا پیکر جس سے بنایا تھا، ظاہر میں بشریت تھی اور اس بشریت کے پیکر کے اندر باطن میں نور حق جل رہا تھا. نفخت فیہ من روحی. یہ بات توجہ سے سمجھے. تو دو رخ تھے، بشریت بھی تھی اور باطن میں اللہ کا نور چل رہا تھا. تو دو چیزیں ملا کر مکمل کیا تو فرمایا سجدہ کرو. اب جن کو حکم ملا سجدہ کرو وہ بھی دو تھے. کچھ سجدے میں گر گئے، آئے، ایک اکڑ گیا، اس نے کہا میں تو سجدہ نہیں کرتا. جنہوں نے سجدہ کر لیا ان سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ہم تو اندر تیرے نور کا چراغ جلتا دیتے ہیں، ہم نے سجدہ کر لیا. اور جس ایک نے سجدہ نہ کیا اس سے پوچھا بھئی میرا حکم تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے جواب دیا قرآن ہے قرآن. اس نے کہا لم اکن اسجد لبشر. اس نے کہا میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ وہ جو بشر کے چکر میں پہلا شخص جو پڑا تھا نا بشر کے چکر میں، اس سے اللہ نے پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ اب بولیے کیا اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں؟ اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں مٹی سے بشر بنوا رہا ہوں؟ اس نے کہا تھا یا نہیں کہا؟
تو اس شیطان نے جب کہا کہ میں بشر کو سجدہ کیوں کروں، تو کون سی مختلف بات کی؟ وہی بات نہیں کی جو اللہ نے دی تھی، وہی بات نہیں کی کہ بشر بنا رہا ہوں. اس نے کہا میں بشر کو سجدہ کیسے کروں؟ اس نے بھی بشر کہا، اس نے بھی بشر کہا، لیکن اس کو دھرمایا گیا. فرمایا لعنتی خارج ہوگا، مردود بن کر میری بارگاہ سے خارج ہو جا. جب اس نے بشر کہا تو ایک بیان، ایک شخصیت کے ایک رخ کی حقیقت کا بیان تھا. جب دوسرے نے بشر کہا تو وہ شان میں تنقیص تھی. جب دوسرے نے بشر کہا فرمایا میں نے کہا ہے، مگر اس لیے تو نہیں کہا کہ تم بھی اس کو پکڑ کے رٹ لگاتے پھرو، کہ تم بھی رٹ لگاتے پھرو. تو اس نے کہا تو بیان حقیقت تھا. جب اس سے سن کر دوسرے نے کہا وہ مردود اور شیطانی نہیں بنا دیا گیا. اب جس کی نگاہ بشریت میں جا کر رک گئی، ابلیس کی بشریت میں اٹک گئی، وہ سجدے سے معروف رہا اور بدبخت ٹھہرایا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.